اللہ کے نبی نے قرض سے پناہ مانگی۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ قرض سے بڑی پناہ مانگتے ہیں؟ فرمایا جب بندہ مقروض ہوتا ہے نا تو پھر وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اے اللہ جتنے ہم میں سے مقروض ہیں اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما، اے اللہ اچھے اسباب پیدا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یقین مانے بڑی ذلت کا وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ دستک دے آ کر اور بندے کے پاس پیسے نہ ہو دینے کے لیے۔ اللہ ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی جناب سے حلال رزق اتنا دے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اگر کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو نبی پاک نے اس کے لیے بھی عمل بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا قرض بڑا ہے، پریشان بڑا ہوں میں، قرض نہیں اتر رہا۔ حضرت علی کہتے ہیں کیا میں تجھے نبی پاک کا وہ عمل نہ بتاؤں جو نبی پاک نے مجھے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے بتایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا پڑھ لیا کر، اگر تیرا پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا نا اللہ تعالیٰ اتروا دے گا، اگر نیت قرض دینے کی ہو۔ جس بندے کی قرض لینے کے بعد نیت دینے کی نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ بندہ آئے گا چور ہوگا، چور، نامہ مال میں چور لکھا ہوگا، چور۔ آج کوئی بندہ کسی سے پیسے لے لینا وہ دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یقین کریں یہ کاروباری حضرات لوگوں کے پیسے نیچے لگا لیتے ہیں، اپنا گھر بنگلہ گاڑی کوٹھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں، لیکن جن کے پیسے دینے ہیں نا وہ پیسے نہیں دیتے۔ بھائی جس بندے کے پیسوں پر تم عیاشی کر رہے ہو، موج کر رہے ہو، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا تمہارے لیے جائز اور حلال ہے؟ کہتے ہیں جی مارکیٹ اس طرح چلتی ہے۔ بھائی اگر تو مر گیا تیرے ذمہ یہ قرضہ رہ گیا تو پچھلوں نے نہ دیا تیرا کیا بنے گا؟ لاکھوں کا قرضہ ہوتا ہے کھاتوں میں اور کسی کو مل جاتا ہے کسی کو ملتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کاروبار اسی طرح چلتا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال کے ساتھ کافی ہو جا، حرام سے بچا، اور مجھے کافی ہو جا کہ میں حرام کی طرف دیکھوں ہی نہ، حلال کے ذریعے ہی کافی ہو جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ مسجد کے اندر آئے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ نے نا حضرت ابو امامہ کو دیکھا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیارے بھائیو خوش رہنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اپنا دل مسجد کے ساتھ لگا لیں۔ کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، اور سنوکر میں نوجوانوں جانے کی بجائے گیموں پر جانے کی بجائے اور لائنوں پر بیٹھنے کی بجائے بے موت مر جاتے ہیں لائنوں پر بیٹھے ہوئے غموں میں تکلیفوں میں۔ خودکشی کرنے کی بجائے اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ رابطہ کریں، دعائیں پڑھیں، اذکار کریں، صبح شام کے اذکار کریں، اللہ زندگی میں برکت پیدا کر دے گا، زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے نا تو مسجد کا رخ کریں، اپنا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط کر لیں، مسجد والوں کے ساتھ مضبوط کر لیں، اہل علم لوگوں کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ کوئی پریشانی آ جائے تو مسجد میں آ جایا کریں۔ یقین مانے ساری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ گیا ہو یا کسی اہل علم کے پاس بیٹھ گیا ہو، امام کے پاس بیٹھ گیا ہو، کوئی گفتگو ہو گئی ہو، وہ پیار محبت والی فضا قائم ہو گئی ہو، ایک کونے میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے گھر چلے گئے، بعد میں بندہ فوت ہوتا ہے، کہتے ہیں کون فوت ہو گیا؟ وہ جو بندہ اس کونے میں بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا، کیڑا بندہ یار، وہ جو اس کونے میں آتا تھا یار جمعے میں، وہ کیڑا؟ بھائی 60 سال 70 سال کی زندگی میں کبھی اسے موقع ہی نہیں ملا امام کے پاس بیٹھنے کا، نمازیوں کے پاس بیٹھنے کا، دین والوں کے پاس بیٹھنے کا۔ ایسی مارو مار پڑ گئی ہے، کیا دین اسلام کا کوئی مسئلہ کبھی پیش ہی نہیں آیا ہمیں؟ وہ مسجد میں آیا کریں۔ حضرت ابو امامہ پریشان ہے، مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نبی پاک نے پوچھا ابو امامہ نماز کا تو ٹائم نہیں، پھر مسجد میں کیوں آ گئے ہیں؟ نماز کا تو ٹائم، کیونکہ مسجد میں تو فرض نماز پڑھنے کے لیے بندہ آتا ہے نا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، نفلی نماز تو گھر میں افضل ہے۔ ابو امامہ مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ نماز کا تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہو نا، اور ہماری جائیداد، ہمارے کوٹھی، ہمارے بنگلے، ہمارے بینک بیلنس، اور کیا کریں گے یہ بینک بیلنس اگر کسی غریب اور کسی مزدور کے کام نہیں آ سکتے؟ کیا فائدہ ایسے پیسے کا، ایسی دیگ کا، ایسے اچھے کھانے کا؟ آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ بندہ مومن ہی نہیں۔ جو بندہ خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے، تو گھر کے اندر 10 ڈشیں بڑھا، لیکن تیرے گھر کے تیرے ساتھ تیرا پڑوسی جس کے ساتھ دیوار جو ہے وہ تیری ایک ہے، لیکن وہ گھر کے اندر اس کے بچے بھوکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تجھے پتہ ہے تیرا یہ ساتھی، تیرا یہ جو ہے وہ نمازی بھائی غریب ہے، پریشانی ہے، بیمار ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، اس نے بچی کی شادی کرنی ہے، کوئی بھی معاملہ ایسا آ گیا، وہ الگ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس سے بجا لے کہ کوئی بندہ پوچھ لے،
کہ یار تو پریشان ہے، کیا بات ہے، پتہ چل جاتا ہے نا۔ اور دوست جو ہوتے ہیں نا وہ چہرے سے پہچان لیتے ہیں، دوست جو ہوتے ہیں نا وہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یار یہ بندہ پریشان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے تھے، بھوک شدت اتنی تھی، وہ شدت کی وجہ سے نا بیٹھ گئے، لیٹ گئے، لیکن خودداری اتنی کسی سے مانگتے نہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، کہنے لگے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس کا مطلب کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو، کھانے کو اس کی محبت کے باوجود لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اب آیت پڑھی نا، آیت کی تشریح پوچھی، انہوں نے تشریح بتائی، مفہوم بتایا، چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی تشریح بتائی، چلے گئے۔ بعد میں جو ہے وہ نبی پاک آئے نا تو کہنے لگے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اللہ کے رسول، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو، کھانے کو اس کی محبت کے باوجود لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ نبی پاک کہنے لگے ابو ہریرہ اٹھ، تجھے بھوک لگی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ ہم نے اپنے کسی نمازی بھائی کی کسی پریشانی کو دور کیا ہو؟ جائے 60 70 میری 32 33 سال میری عمر ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ آپ کا کوئی بھائی نماز پڑھنے والا ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، آپ نے کبھی اس کو پوچھا ہو کہ یار میرے پاس پیسے ہیں، تو مجھ سے پیسے لے لے، تیری پریشانی دور ہو جائے، تیرے بینک میں ہی پڑے رہ جائیں گے، تیرے بچے اس پیسے کو اس طرح اڑائیں گے جس طرح حرام مال کو نہیں اڑاتے، تو سنبھال اس مال کو، کتنا سنبھالے گا اگر کسی کے کام ہی نہیں آنا؟ اور مال تو وہ ہے نا جو کسی کے کام بھی آئے، ورنہ یہ تو ختم ہو جائے گا، مال ہی کرتا ہے، بینک بیلنس بڑھتا جائے، پوچھتا نہیں۔ نبی پاک کہنے لگے ابو ماما یہ دیکھیے یہ ایمان ہے، یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو ماما پریشان ہے، مسجد میں نماز کا تو ٹائم ہی نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہموم و غموم، بڑے غم ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، قرضہ بڑا ہے، کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ماما میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، یہ کیا کر، اللہ تیرا قرضہ بھی اتروا دے گا، تیرے غم بھی دور کر دے گا، تیری پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ چھوٹا سا عمل اللہ کے نبی نے بتلایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا نبی پاک نے سکھائی حضرت ابو ماما باہلی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یہ دعا پڑھا کر، اللہ تیرے غم، تیری تکلیف، تیری پریشانی، تیرا قرضہ بھی اللہ اتروا دیں گے۔